رمضان میں امتحانات طلباء اور والدین کے لیے مشکلات اور مؤثر حکمت عملی۔ رمضان المبارک کا مہینہ روحانی سکون، برکتوں اور عبادت کا ہوتا ہے، لیکن جب اسی دوران طلباء کو امتحانات کا سامنا ہو تو ان کے لیے یہ انتہائی اضافی چیلنج بن جاتا ہے۔ روزے کے دوران تعلیمی مصروفیت کو جاری رکھنا اور امتحانات کی تیاری کرنا ایک مشکل امر ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو پہلی بار روزے رکھ رہے ہوتے ہیں یا جن کے امتحانات کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ والدین اور طلباء دونوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ رمضان اور امتحانات کے اس امتزاج کو بہتر حکمت عملی کے ذریعے سنبھالیں تاکہ تعلیمی نقصان نہ ہو اور عبادت کا تسلسل بھی برقرار رہے۔ رمضان میں روزے کے دوران انسانی جسم پر نیند کی کمی اور غذائی معلومات میں تبدیلی کا اثر بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے کئی طلباء ذہنی ارتکاز میں کمی محسوس کرتے ہیں۔ دن بھر کھانے پینے سے پرہیز اور تراویح جیسی عبادت میں وقت گزارنے کے بعد جب وہ مطالعے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تھکن محسوس کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں پڑھائی کے اوقات کو صحیح طریقے سے ترتیب دینا بے حد ضروری ہو جاتا ہے تاکہ نہ صرف تعلیمی کارکردگی متاثر نہ ہو بلکہ عبادت میں بھی کمی نہ ہو۔ ننھے طلباء کے لیے والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ نہ صرف بچوں کی تعلیم بلکہ ان کی صحت اور روزے کے معمولات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے مطالعے اور آرام کے اوقات کو متوازن رکھنے کی کوشش کریں۔ سحری میں ایسی غذائیں شامل کریں جو دن بھر توانائی محسوس کریں تاکہ بچے ذہنی اور جسمانی طور پر کمزوری محسوس نہ کریں۔ اسی طرح افطار کے بعد بچوں کو ایسا کھانا دیں جو دماغی کارکردگی کو بہتر کرے اور ان کے مطالعے کے لیے مفید ہو۔ اس کے علاوہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں اور انہیں یہ احساس نہ دلائیں کہ امتحانات ہی سب کچھ ہے۔ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے اور اس میں عبادت کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اس لیے بچوں کی عبادت میں دلچسپی کو بھی سراہا جائے اور انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ عبادت اور تعلیم دونوں میں توازن برقرار رکھ سکیں۔